اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ عشاء کے بعد ہی سے قرآن کی تلاوت کے بعد نعت سن کر کے خوب ماشاءاللہ واہ واہ کر رہے تھے. واہ واہ کا پتہ تو نمازوں سے پتہ لگ ہی جاتا ہے اور یہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان صرف جوش ہی میں واہ واہ کر رہے ہیں کہ واقعتاً جوش ہے. ابھی سوچئے یہ مارچ سے لاک ڈاؤن لگا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا، اسی بیچ میں ذی الحجہ گزرا، محرم الحرام چل رہا ہے. کتنے آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے. غریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان انتہائی پرکشش حالات سے اور انتہائی اندوہناک حالات سے گزر رہا ہے. ہر طرف جو ہے مارا ماری اور مدارس بند ہیں. جہاں جو ہے رات و دن قرآن کی تلاوت اور احادیث کی تلاوتیں ہوتی تھیں وہ سب بند ہیں. مگر ہمارا یہ مسلمان ایک ذرہ بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے. کہیں ڈھول تاشے کی شکل میں واہ واہی بجاتا ہے، کہیں جو ہے کودنے کی شکل میں، شادی بیاہ آ جائے تو ڈی جے کی شکل میں، اور اس میں خاص کر جو ہمارے گاؤں کے بڑے ہوتے ہیں، مکھیا ہوں، سرپنچ ہوں، ودھایک ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، سب اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اور محظوظ کیسے نہ ہوں، ان کی دال روٹی بھی تو اسی سے چلتی ہے. نوجوانوں کو اور یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو تو جوش کی باتیں چاہیے، جو جوش کی بات اور ان کی من کی بات کہہ دے وہی ان کے لیے اچھا ہے. آج دیکھ لیجئے ابھی آپ کے سامنے محرم میں لوگ جو ہے کتنا جو ہے دہا اور عورتیں ہماری گیت گائی ہوں گی اور خوب ڈھال ڈھول تاشا بجا ہوگا. ابھی شادی کے ماحول چل رہے ہیں، کتنے لوگ ڈی جے بجائے ہوں گے اور کوئی بھی ہمارا نوجوان آگے بڑھ کر کے اس کو نہیں روکا. یہ افسوس کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر وہی معاملہ اپنے اوپر آ جائے تو یہ بات بتائیے کہ وہ اپنے ناک کا سوال ہو جاتا ہے. اس واقعے کو یاد کریں جب جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جائیے زکوٰۃ کا اعلان کر دیجئے اور کہیے کہ اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے بارے میں سب کو بتلاتے ہیں کہ جس کے پاس 12.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر پیسہ مالیت روپیہ پیسہ ہو تو آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اس میں ایک آدمی کہتا ہے کیا تمہارے اللہ بھی اب فقیر ہو گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو اس بات پر اتنا غصہ آیا تماچا رسید کر دیا اور وہ جو ہے فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لاتا ہے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو ابو بکر نے بغیر کوئی غلطی کے مارے۔ آج کل جھوٹوں کی گواہی بھی بہت جلدی مل جاتی ہے۔ آج جو ہے نوجوان ہیں، پہلے لوگ جو اللہ والے جاتے تھے، میں تو اللہ والا نہیں، بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں علاقے میں، حضرت عبد المنان صاحب ہیں، حضرت حکیم ظہیر صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے موقر حضرات کرام ہیں۔ لوگ جو ہے پہلے اللہ والوں کو بلاتے تھے اور مسجدوں میں اور اپنے گھروں کی مشہورات میں بیان کرواتے تھے تاکہ اس سے دل جو ہے منور ہو اور دل جو ہے مجلہ ہو اور دل کا تزکیہ ہو جائے، دل مصفہ ہو جائے، دل صاف ستھرا ہو جائے۔ مگر آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے۔ ابھی الیکشن کا وقت آئے گا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو لڑانے کی کوشش کرے گا، ایک آدمی دوسرے کی غیبت کرے گا، ایک آدمی دوسرے کی برائی کرے گا، محض اس لیے کہ ہماری روٹی جو ہے پک جائے اور میرا فائدہ ہو جائے۔ امت کو کسی کی فکر نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائی سوچنا چاہیے کہ آپ کے ایک ایک عمل جو ہے اللہ نے فرما دیا ہے، ایک ایک عمل رجسٹر میں محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی رجسٹر میں محفوظ فرما رہا ہے۔ آپ سوچئے یہ نوجوان نسل آج جو پروگرام ہوا، ہم اپنی جو ہے دبکاکی نہیں بگاڑ رہے ہیں، ہم اپنا بڑکپن نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے آدمی ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی کام کے لیے آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہمارے امام کے علاوہ سارے امام کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا۔ آپ سوچئے آپ کا کیسا جوش ہے۔ ارے آپ جو غزوہ بدر کی مثالیں پیش کرتے ہیں، غزوہ بدر میں وہ صحابہ لوگ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کا کیا معجزہ ہے؟ ارے آپ کا تو ایمان اتنا کمزور ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایک غیر جو ہے آپ کے 10 پر بھاری۔ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان اللہ والوں سے عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اللہ والے اگر کہتے ہیں کہ یہ رات نہیں دن ہے تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ رات دن اللہ والے قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، استدلال پیش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ماننے کو تیار ہیں؟ ہر آدمی جو ہے واہ 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 کیے جا رہا ہے۔ ارے واہ واہ کہنے سے نہیں کام چلتا ہے، کام کرنے کو تو ہمت چاہیے، کام کرنے کو تو ہمت چاہیے۔ آج ابھی وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ کل سے میں 5 وقتہ نماز کا عادی بنوں گا، تب میں سمجھوں گا کہ واقعتاً آپ نے واہ واہ جو کیا ہے، آپ کا واہ واہ کرنا یہ قابل مبارکباد ہے۔ کتنے چچا لوگ تو ماشاءاللہ اٹھ اٹھ کر کے نعرے لگائے اور فجر کی نماز میں ندارت ہوئی۔ یہ افسوس کا مقام، یہ انتہائی افسوس کا مقام۔ آپ کے اخلاق کا پتہ اور آپ کے آداب کا پتہ تو وقت چلے گا کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا آدمی، حضرت مفتی سجاد صاحب جو ہمارے پیر صاحب کے جو استاد محترم بھی ہیں اور شیخ اول بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی کا نشہ تو شراب کے ٹوٹنے تک ہے، مگر ایک بے نمازی کا نشہ 24 گھنٹے وہ جب چاہے برائی کر۔ ایک شرابی کا نشہ تو اس کے شراب کا نشہ ٹوٹنے تک ہے، مگر ایک بے نمازی کا نشہ 24 گھنٹہ اس کے سر پر سوار، بھوت سوار ہے، شیطان اس کو پر حملہ کیے ہوئے۔ یہ افسوس کا مقام، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے آج ہماری باتیں اس موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ایسے ہی آپ کا ایک ایک عمل، ہمارا اور آپ کا ایک ایک عمل رجسٹر میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ
اللہ فرما رہا ہے صبح و شام دو فرشتے، صبح میں 2 فرشتے، شام کو 2 فرشتے آتے جاتے ہیں، آپ کے ایک عمل کو اچھائی ہو یا برائی ہو رجسٹر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے اچھا یا برا سب کچھ کو آپ دیکھ لیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، یومئذ تحدث اخبارها بھی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آپ جو مرنے کے بعد آپ کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح سب کے سب گواہیاں دیں گی کہ کیا کہوں، ان کو جو ہے عالم علماء جو نماز کے لیے بتلاتے تھے، روزہ رکھنے کے لیے بتلاتے تھے، اور جو ہے نازیبہ کلمات سے منع کرتے تھے، مگر یہ مانتے نہیں تھے۔ اس وقت آپ کہیں گے ہم کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں گواہیاں دیں گی، آپ کے پیر گواہی دیں گی، آپ کے ایک آدھا گواہی دیں گی۔ اور ایسا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آپ کے تمام نامِ اعمال کو آپ کے سامنے پھیلا دیا جائے گا۔ آپ ایک چیز کو پڑھ کر کے دیکھیں گے اللہ اکبر کہ رات کے اندھیرے میں میں نے جو گناہ کیا تھا وہ بھی رجسٹر میں بہرحال ہمارے اکابرین فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ زبان کا بیجا استعمال کرنا، زبان کا بیجا استعمال کرنا، ہر چیز میں جو بڑبڑانے لگے، ہر چیز میں داد دینے لگے، ہر چیز میں واہوائی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی، جس کو من میں آئے گالی کر دیے، ارے گالی آپ دے رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں گالی دے رہے ہیں، آپ جس دوسرے کو گالی دے رہے ہیں گویا کہ آپ اپنے ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں۔ آج تو مجھے تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہے، میں اصل میں تقریر کروانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی عبدالکریم صاحب ہیں جو حضرت قاری یونس صاحب کے صاحبزادے محترم ہیں، انہی کا بیان ہونا ہے، اس کو کہیں بھی نہیں، جہاں بھی ہم تشریف لے آئے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے ایک مزاج بنائیں، ایک ماحول بنائیں، ایک جو ہے جماعت بنائیں، 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی کا، ہر نماز کے بعد لوگوں سے ملنے جائیں، کوشش کریں کہ ہمارے گاؤں کے ایک فرد نمازی بن جائے، ایک فرد دین کا داعی بن جائے، اور جو بوڑھے لوگ ہیں، جو اس میں نئے لوگ ہیں، عورتوں میں بھی کوشش کریں، عورتوں کی بھی ٹولی بنائیں، عورتوں جو نوجوان عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی دین کا داعیہ بہت ہوتا ہے، نماز سیکھنے کا شوق بہت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ بھائی استنجا کیسے کرنے جائیں گے؟ بایاں پیر اندر رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شیطان کا حملہ زیادہ تر وہاں پہ ہوتا ہے، پریشانی عورتیں بول لیتی ہیں، مرد بول لیتے ہیں، دعا پڑھ کے جائیں، نکلنے کے بعد بایاں پیر نکالیں اور پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو صابن سے دھلیں، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلیں اور پیر کو دھلیں، چہرے کو دھلیں، اور ہو سکے تو وضو کر لیں، باوضو رہیں۔ اسی طریقے سے آج کل یہ جو بچے ہمارے ہیں یہ بنیاد ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ جو ہے پھل کو لگا دیں آم کے درخت کو اور اس کی سینچائی صحیح طور پہ نہ کریں تو وہ درخت پھل نہیں دے گا، مجبوراً اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ آج جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، بچوں کو اچھے القاب سے پکاریں۔ آج جو ایک ماحول بن پڑا ہے کہ بچوں کو غلط نام سے بلاتی ہیں اور غلط چیزوں سے پکارتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ امیری غریبی یہ مقدر کی بات ہے، مگر ادب اور تمیز جو یہ مقدر نہیں ہے، آدمی خود اس کو طے کرتا ہے۔ بچوں کو اچھے ناموں سے پکاریں، کھانا دینا ہو، نمک ہی روٹی ہو، اس کو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلائیں، دسترخوان بچھائیں، اور اس کے بعد جو بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو کہے کھانے کے لیے، اور کھانے کے بیچ میں پہنچے تو کہے کہ کہو بچہ، کہو بیٹے، کہو بیٹی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کھانا کھا لے اب دعا پڑھوائیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد جو ہے پڑھ لینے کے بعد پلیٹ کو دسترخوان کو اٹھا لے، اس کے بعد یہ تو اپنے ہاتھ کی چیز ہے، یہ پیسے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بال بچوں پہ گہری نگاہ ہو، صبح اٹھنے کے بعد 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے لیے کہیں، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، مار کر کے اس کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز
پڑھیں، یہ سب کیسے ہوگا جب ہمارا ماحول اور معاشرہ کیسے اچھا ہوگا جب ہمارے گاؤں کے چچا لوگ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں یہ کمر بستہ ہو جائیں، محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارے میں تو ایک جگہ جاتا ہوں بمبئی پرویز چندہ کرنے کے لیے، تو مجھے تو لگتا ہے سارے کے سارے مولانا لوگ ہیں، سارے کے چہرے کی داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، سارے کے سارے لوگ کوئی کروڑ پتی ہیں، کوئی ارب پتی ہیں، سارے لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، سارے کی بچیاں، ساروں کی بچیاں کیا کرتی ہے مسجدوں میں جو ٹیوشن آتی ہے قرآن ہمدہ پڑھتی ہے۔ آج جو ہے گاؤں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے۔ ارے قرآن تو ایسی چیز ہے، ابھی حضرت علی صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھے تو دل باغ باغ ہو جائے۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ بت پرست لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں روئی ڈال کر کے گزرا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کی آواز آ جائے گی تو ایمان والے ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم لوگ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں۔ اور پہلے کے وقتوں میں ہم تو آدم گڑھ میں پڑھے، ہم تو وہاں دیکھا ہے، ہم نے وہاں کا ماحول، صبح میں عورتیں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس سے یہ ہو گئی قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، اور بچوں کو کہتی تھی بیٹا وہ نہیں آ جائے۔ کتنی ماں اور بہنیں ایسی ہوتی تھی اپنے بچے کو گودی میں ایک ایک پارا دو دو پارا 7 سال 8 سال کا ہوا قرآن یاد کرا دیا کرتی تھی۔ آج کل کی ماں اور بہنیں سے پوچھ لیا جائے ان کے بچے کو ایک سے ایک فلم کا نام تو یاد ہوگا، گانا کا تو نام یاد ہوگا، بہت ساری برائیوں کا نام تو یاد ہوگا، مگر قرآن جو اس کو صحیح طور سے معلوم نہیں ہے یہ قرآن کس پہ ہوتا ہے؟ یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج جو ہے قرآن جو ہے، قرآن کو ہم لوگوں نے قرآن نہیں سمجھا، معاف کیجئے گا، اگر قرآن کو ہم نے قرآن سمجھتا اور یہ سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی عظمت کو اسی طریقے سے کرتے۔ آج جو ہے انگریزی پڑھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر پہلے آپ تو یہ بتائیں کہ قرآن جو ہے، اب میں تو بہت کہا کرتا ہوں، بارہا کہا کرتا ہوں، ایک آدمی گاؤں میں انتقال کر گیا، اب اس کا بیٹا فلائٹ سے آ رہا ہے، فلائٹ سے آ رہا ہے، پینٹ شرٹ میں آ رہا ہے، اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، پیشاب کیسے کیا جائے گا، دھلا کیسے جائے گا۔ ارے افسوس کا مقام تو اب ہوتا ہے اس کو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ ارے افسوس کا مقام تو اب ہوتا ہے جس کے لیے جنازہ روکا جا رہا ہے، جس باپ کے لیے، جس ماں کے لیے بیٹا کا جنازہ روکا جا رہا ہے، اس کو جنازہ بھی پڑھانے نہیں آتا ہے۔ ارے افسوس کا مقام تو اب ہوتا ہے اس کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام اب ہوتا ہے اس کو جو جنازے میں کتنی فرض ہے وہ بھی معلوم ہے۔ یہ مسلمان کہاں چھوڑ گیا؟ ارے موٹی موٹی باتیں، میں تقریر کرنے کے لیے تو حضرت محمد طارق صاحب ہیں، حضرت قاری بر عالم صاحب ہیں، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی تمہاری کھیتی ہے، جس طریقے سے چاہو تم استعمال کرو، مگر شرمگاہی کے راستے میں۔ مگر آج نوجوان نسل کیسے کیسے ٹی ویاں اور کیا کیا چیزیں کر کے استعمال کرتے ہیں، اس کو کون سنائے گا؟ یہ ہمارے نوجوان نسل میں جو پہلے جو ہے میاں بیوی سے جاتے تھے، ملتے تھے، دعا پڑھتے تھے، دعا پڑھنے کے بعد شیطان حملہ آور نہیں ہوتا تھا، کیا دعا پڑھتے تھے؟ میاں بیوی جب ملتر ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا نصیبا، کہ اللہ ہماری جو اولاد دے رہا ہے اس کو شیطان سے پاک و صاف فرما دے، پاک صاف ستھری اولاد دے۔